ابھی سے یہ نیت کرو کہ پہلے تو ہم اپنا علم درست کریں، علم درست ہو، اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا سیکھیں. تو وہ ہے تعلیم، صرف علم دینا وہ تعلیم ہے، اور اس علم کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنا یہ تربیت ہے. تو ہمارے اداروں کا، مدارس کا، اور خاص طور پر ہمارے دارالعلوم کا جو مقصد ہے صرف علم سکھانا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تربیت کرنا بھی، ساتھ ساتھ ایسا ماحول پیدا کرنا بھی ہے جہاں ایک خوشگوار اتباع سنت کا ماحول ہو، جہاں ہر آدمی دوسرے کے طرز عمل سے سیکھے، اور ایسا ماحول پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں سب متبع سنت ہوں. اگر یہ نہیں ہے، پڑھ کے تم نے چاہے ممتاز درجہ حاصل کر لیا، پوزیشن لے لی، لیکن تمہارا عمل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، تمہاری نمازیں درست نہیں ہو رہی، تم جماعت میں پابندی کے ساتھ حاضری کا اہتمام نہیں کر رہے، کیا علم ہے؟ خاک ہے وہ علم جو انسان کو نماز تک درست نہ کرا سکے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عمال حکومت کو، آدھی دنیا پر حکومت تھی، ہر عامل، ہر گورنر کو یہ پیغام لکھا تھا، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، کہ یہ فرمایا تھا کہ ان اہم اموری ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری میرے نزدیک نماز ہے. یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دفتر کا نظم درست کرو، یہ نہیں کہا کہ تم فلاں انتظامی صلاحیتیں پیدا کرو. اہم امورکم عندی الصلاۃ، تم مال سے، گورنروں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. فمن حفظھا وحافظ علیہا حافظ علی دینی، جو اس نماز کی عبادت کر لے گا اور نماز کی پابندی کرے گا تو پھر وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا. ومن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، اور جو اس نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ دوسرے کاموں کا اس سے زیادہ برباد کرنے والا ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت اعلیٰ کام کر رہا ہوں، میں سبق میں بھی اول آتا ہوں، میں اپنے پڑھانے کے اندر بھی اول آتا ہوں، میری تدریس بھی اچھی ہے، میرا پڑھنا بھی اچھا ہے، اور میرا انتظامی صلاحیتیں بھی میرے اندر بہت ہیں. کوئی چیز، کوئی حقیقت نہیں ان دوسرے کاموں کی جو نماز کو ضائع کر کے حاصل کیے جائیں. فمن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا تو باقی چیزیں تمہاری اس سے زیادہ برباد ہوں گی. تو اگر ہم نے، آپ نے یہاں علم دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جاری کیا، اور نمازیں ہماری بے رونق رہیں، مسجدیں ہماری بے رونق رہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی کیا تاکید فرمائی ہے کہ میں اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی امام کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو وہ کیسا طالب علم ہے بھائی جو پڑھنے میں تو بہت اعلیٰ ہے لیکن نماز کے اندر وہ حاضر نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو کسمساتا ہوا ہوتا ہے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جو کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور تعدیل ارکان نہیں کرتا، جو صحیح طریقے سے رکوع، صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتا، اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ جیسے اپنے کسی طرح سر سے بوجھ اتاروں، اس کو ختم کروں اس کو. اگر وہی حالت تمہاری رہتی ہے یہ علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی، کیا فائدہ اس علم دین کا؟ کیا فائدہ اس منصب کا جو تمہیں حاصل ہو گیا اگر تم یہ کام کرنے میں قاصر ہو؟ تو مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، تربیت لینا. کیا وجہ ہے ہمارے ہاں جو بڑے بڑے مدارس تھے ہمارے، جو ہمارے در حقیقت کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، مظاہر علوم دیوبند میں طلبہ پر اس بات پر مواخذہ ہوتا تھا کہ تم مسبوق کیوں بنے؟ نماز میں آ گیا لیکن رکعتیں چھوٹ گئیں، 1 2 3 رکعتیں چھوٹ گئیں، مسبوق بن گیا. اس پر مواخذہ ہوتا تھا، اس پر گرفت ہوتی تھی. کیوں؟ ٹھیک ہے کوئی عذر پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ نے آزار میں لوگوں کو رخصت دی ہے، وہ بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن 3 4 صفحے مسبوقین کی، 4 5 صفحے مسبوقین کی، اس کا کوئی جواز نہیں. لہذا یا تو بھائی چھوڑ دو اس مشغلے کو، چھوڑ دو اس نام لینا ہی چھوڑ دو کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا دین کا علم پڑھا رہے ہیں، چھوڑ دو اس کو. لیکن اگر یہ نام لیا ہے تو پھر وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا صحیح طریقہ ہے، جو ہم نے اپنے اکابر سے ورثے میں پایا ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا. یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خان ابر انداز پیل، یا تو فیل بانوں سے دوستی نہ کرو یا اپنا گھر بھی اسی طرح بناؤ جیسے کہ وہ بناتے ہیں. تو اگر تم علم دین کا نام لے کر آئے ہو، علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے
आए हो तो फिर उसी तरह का अपने आप को बनाना होगा, उसी की तरह की शख्सियत तैयार करनी होगी, उसी तरह के अमाल अपनाने होंगे, उसी तरह के आदाब और अखलाक अपनाने होंगे, जिनमें अहम तरीन नमाज। तो मेरे भाइयों, आप सब को मैं जो आए हैं, चाहे वो कदीम हो या जदीद, तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आपके आने पर आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और खुशी का भी इजहार करता हूँ। लेकिन ये खुशी मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि आप में से हर फर्द इस बात का अहद न करे कि मैं यहाँ पर सिर्फ दीन पढ़ने नहीं आया, दीन सीखने के लिए आया।